یہ جو چاروں امام ہیں نا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان چاروں کی خاصیت کیا ہے؟ انہوں نے قرآن و سنت اور صحابہ کو دلیل بنایا ہے، اس سے کسی چوتھی چیز کو دلیل نہیں بنایا۔ یہ بھائی نے پوچھا کہ ہم ٹھیک ہے چلو ایک امام کو فالو کریں، لیکن ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ امام حنیفہ نہ اور یہ امام شافعی، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل ہوا، مختلف چیزوں پہ لکھا گیا۔ وہ جس صحابہ کو جو آیت ملتی تھی نا، وہ کوئی کھجور کے چمڑے پہ لکھ لیا کرتے، کوئی ہڈی پہ لکھ لیا کرتے۔ قرآن کو الحم سے لے کے والناس تک اس ترتیب کے ساتھ ایک کتاب میں جمع نہیں کیا گیا تھا، سینوں میں محفوظ تھا۔ کسی صحابی نے قرآن جمع کیا، سورہ آل عمران پہلے ہے اور سورہ نساء پہلے اور سورہ آل عمران بعد میں۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس جو قرآن تھا، انہوں نے سورہ فاتحہ لکھی نہیں اس میں، اور نہ سورہ فلق سورہ ناس لکھی۔ ان کا کہنا یہ تھا بھائی یہ تو بچے کو یاد ہوتی ہے، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت؟ تو اس وقت قرآن کو اس خاص ترتیب میں ترتیب دینے کی اور لکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ زمانہ جیسے جیسے بدلتا ہے تو چیزوں کی ضرورت پیدا ہوتی ہے، اسی حساب سے چیزوں کو آرگنائز کیا جاتا ہے۔ ہوا یہ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آذربائیجان فتح ہو چکا تھا حضرت عثمان کے دور حکومت میں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ لوگوں کے پاس اپنے اپنے قرآن ہیں اور ان میں آپس میں اختلاف شروع ہو گیا ہے۔ ایک کہہ رہا ہے میں نے تو فلاں صحابی سے یہ قرآن لیا ہے، اس میں تو یہ والی صورت ادھر ہے، یہ والی ادھر ہے۔ دوسرا کہہ رہا ہے یہ والا تو میں نے فلاں سے لیا، اس میں تو سورہ فلق سورہ ناس ہے ہی نہیں، تو کون سا قرآن لے آیا؟ حضرت حذیفہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ اگر اس امت کو ایک قرآن پہ، ایک ترتیب پہ، گورنمنٹ کے لیول پہ جمع نہیں کیا گیا تو اس امت میں وہی اختلاف پیدا ہوگا جو یہود و نصارہ میں ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ اور مزید قرآن بھی، تحریفیں بھی شروع ہو سکتی ہیں۔ بعض صحابہ کو اس رائے سے اتفاق نہیں تھا کہ جو کام ہم نے نبی کے دور میں نہیں کیا ہم کیوں کریں بھائی؟ وہ حضرت عائشہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا آپ اپنا نسخہ دکھائیں جس میں قرآن ہے۔ تو حضرت عائشہ نے دیکھا تو اس میں وہ سورتوں کی ترتیب الگ تھی جو اس شخص کے پاس تھی۔ اس نے کہا یہ تو الگ ترتیب ہے، آپ کی الگ ترتیب ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم نے یہ سورت پہلے لکھ لی اور یہ والی بعد میں لکھی، سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو شروع میں تو فرق نہیں پڑ رہا تھا، لیکن جب یہ چیز پھیلتی ہے تو فتنہ پرستوں کو فتنے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ بھائی ایک کتاب ہو پوری دنیا میں، اسی ترتیب سے چھپے گی، اس میں ذرا سی بھی کسی کو دائیں بائیں بھی، آگے پیچھے بھی کوئی صورت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومتی سطح پہ کیا کیا کہ صحابہ میں جو بڑے بڑے حفاظ تھے ان کو بلا کے الحم سے لے کے والناس تک اس ترتیب پہ قرآن جمع کیا جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک ہی لفظ کو لکھنے کے دو طریقے بھی تھے، جیسے یہ جو تابوت کا لفظ ہے، تابوت یہ گولتا سے بھی لکھا جاتا تھا اور لمبی تا سے بھی، کسی نے گول سے لکھا ہوا تھا کسی نے لمبی سے۔ یہ بھی تو بعد میں اختلاف ہو سکتا تھا نا، اگلا کہتا ہے اس کی قرآن میں دو تا یوں لکھا ہوا ہے، میرے میں لمبی تا سے، یہ لڑتے آپس میں، جنگیں ہوتی۔ حضرت عثمان نے کیا کیا بھائی، جو اہل حجاز کس طرح سے لکھتے ہیں، دیکھا کہ بھائی یہ لمبی تا سے لکھتے ہیں، تو انہوں نے جو خود قرآن تیار کروایا اس میں کون سی تا سے لکھا؟ لمبی والی تا سے، گول تا سے نہیں لکھا۔ حضرت عثمان نے اس کے بعد کیا کیا ہے، جتنے نسخے پوری دنیا میں موجود تھے فوجیوں کو بھیج کے نا، جو اس وقت جو بھی جو صحابہ تابعین جن کو آج کی پولیس کہا جا سکتا ہے، ان کو بھیج کے وہ نسخے جمع کی اور آگ لگا دی۔ بعض صحابہ نے نسخے دینے سے انکار کیا کہ ہم نے نبی کے دور میں یہ نسخہ لکھا ہے، ہم نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان نے وہاں بھی بھیجا کہ زبردستی لو ان سے، ایک ہی نسخہ ہوگا پوری دنیا میں وہ شائع کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ نسخہ چھپا لیا، صحیح ہے نا، کوفہ میں، کہ بھائی میں نے نبی کے دور میں لکھا، میں نہیں دوں گا۔ اب وہاں جب صحابہ گئے، ان کا مقام چونکہ بڑا تھا، ان سے نہیں لے سکے، تو ان کے انتقال کے بعد پھر وہ نسخہ ضائع کیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن یہ حضرت عثمان نے ایسا خاندانی کام کیا کہ الحم سے لے کے والناس تک ایک قرآن پہ جمع کر دیا اور سارے نسخوں کا نام و نشان مٹا دیا، اور کہا اب جس نے قرآن لکھنا ہے کہاں سے لکھے گا؟ بولو یہاں سے۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھے میری یہ بات کو آپ۔ تو وہ نسخے پھر لوگوں نے نقل کرنا شروع کیے، وہی چھپتے چھپتے آج پوری دنیا میں ہمیں ایک ٹینشن سے نجات دے دی کہ نہیں نجات دے دی؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے اب ہم اس مصحف کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف عثمانی۔ اس مصحف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اب کوئی پاگل اٹھ کے اعتراض کرے کہ مجھے تو مصحف محمدی چاہیے، میں عثمانی نسخے پہ عمل کیوں کروں گا؟ اسے کہا جائے گا بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نسخہ ہے، اس کو مرتب چونکہ حضرت عثمان نے کیا ہے، اس لیے اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے؟
حضرت عثمان کی طرف. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہی حال ہوا حدیث کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کا معمول لکھنے کا بہت کم تھا. نارملی حدیث لکھی نہیں جاتی تھی, سینہ بسینہ چلتی تھی, مجھ سے فلاں نے بیان کیا, مجھ سے فلاں نے بیان کیا. تو تابعین کا جو پہلا دور ہے اس وقت تک حدیث کو لکھنے کی اور کتابوں کی شکل میں مرتب کرنے کی ضرورت محسوس بولو نہیں ہوئی. لیکن کیا ہوا, جھوٹی حدیثیں بھی آنا شروع ہو گئیں. اب جب تک صحابہ تابعین کا یعنی قریبی دور تھا نا, اس وقت تک ان کو پتا تھا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ حدیث واقعی اوتھینٹک ہے, یہ غلط ہے. لیکن جب اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہے, افریقہ تک چلا گیا, فرانس تک چلا گیا, آپ اندازہ لگاؤ, یورپ تک چلا گیا, اس وقت پھر ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا. تو عمر بن عبد العزیز نے خط لکھا, بڑے محدث کے نام, انظر ما کان من حدیث رسول اللہ. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیث ہے ان کو ریٹن فارم میں لے کر آنا شروع کرو. اب حدیث کس میں ہوگی؟ کتابوں کی شکل میں ہوگی. کتابوں کی شکل میں حدیثیں مدون ہوئی. پھر اس کے بعد جھوٹے راوی آئے, کسی نے کیا بیان کیا, کسی نے کیا. محدثین نے کہا بھائی راویوں پہ الگ سے کتابیں لکھی جائیں گی کہ کون صحیح ہے کون ضعیف ہے. پوری کتابیں اسماء الرجال کی لکھی گئیں. آج وہ کتابیں الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اب کوئی اٹھ کے اعتراض کرتا اس کی ضرورت کیا تھی اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھنے کی؟ نبی کے دور میں تو یہ کتابیں موجود نہیں تھیں. نبی کے دور میں تو نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی. میں تو نبی کی حدیثیں کو مانوں گا, بخاری کی حدیثوں کو نہیں مانوں گا. تو اس کا مطلب وہ امت میں کیا پھیلا رہا ہے؟ فتنہ پھیلا رہا ہے کہ نہیں پھیلا رہا؟ بھائی یہ وہی حدیثیں ہیں جو مرتب ہو کے آ گئی. جب آ گئی ہیں تو ابھی نہیں کو فالو کرنا پڑے گا. اب آپ کوئی نئی چیز نہیں لا سکتے. تیسری چیز ہوتی ہے فقہ. فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور حدیث سے جو حلال و حرام کے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں. یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ سنت ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ سنت مؤکدہ ہے, یہ غیر مؤکدہ ہے, یہ مکروہ ہے, یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ سارے جو مسائل ہیں نا, یہ قرآن و سنت سے نکال کے امت کے سامنے پیش کرنا, اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ. تو صحابہ کے دور میں جیسے قرآن شروع میں مدون نہیں تھا, حدیث نہیں تھی, تو اسی طرح فقہ بھی مرتب نہیں تھا. جس کو بھی کوئی سوال پوچھنا ہوتا وہ صحابی کے پاس جاتا, اپنا مسئلہ پیش کرتا, صحابی اس کو جواب دیتے اور وہ ہنسی خوشی گھر آ کر اس مسئلے پر بولو عمل کرتا. جس نے جس صحابی کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ویسے نماز پڑھنا شروع کر دیتا. ریٹن فارم میں کوئی کتاب بولو نا نہیں. کسی نے دیکھا صحابی رفع الیدین کر رہے ہیں, عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ بھائی یہ تو رکوع میں جاتے رفع الیدین کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرنا شروع کر دیا. عبداللہ بن مسعود کوفہ میں تھے, حضرت علی بھی کوفہ میں تھے. وہاں کوفہ والے لوگوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کی نماز دیکھی. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو رکوع میں جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے. انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے, اسی کو فالو کیا. انہوں نے رفع الیدین بولتے کیوں نہیں کیا. لیکن دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے پہ طنز نہیں کیا, نہ مناظرے ہوئے اس پر ان کے بڑے بڑے جیسے ہوتے ہیں آج کل. لیکن یہ سلسلہ زیادہ عرصہ چلنا نہیں تھا. اس کو بھی کتابوں میں مرتب کرنے کی بولو نا ضرورت تھی. پھر کیا ہوا کہ جی اب حضرت عبداللہ بن سب سے پہلے یہ کام جو ہے نا کہ یہ جو مسائل ہے نا یہ بھی ریٹن فارم میں آنے چاہیے. یہ تحقیقات ریٹن فارم میں آنی چاہیے. میری طرف توجہ ہے یا نہیں آپ لوگوں کی؟ یہ ریٹن فارم میں آنی چاہیے. تو عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بہت بڑے مفتی تھے. وہ باقاعدہ فتویٰ دیا کرتے تھے, لوگ ان سے مسائل پوچھتے تھے. ان سے فقہ, قرآن, حدیث اور فقہ سیکھا ان کے شاگردوں نے, جن میں مشہور شاگرد علقمہ اور اسود ہیں. تو عبداللہ بن مسعود اپنی جگہ ان کو بٹھا کے چلے گئے. جب دنیا سے گئے تو ان کی جگہ انہوں نے سنبھال لی. وہ مسئلہ بیان کیا کرتے تھے. اس وقت تک بھی فقہ مرتب بولو نا نہیں تھا. اب وہ کون سا فقہ جو بھی مسائل پڑھاتے تھے وہ کیا نبی کے مسائل کے علاوہ کوئی اور ہو سکتے ہیں وہ؟ پھر حضرت علقمہ اور اسود کے شاگرد تھے وہ ابراہیم ابراہیم الکوفی جو تھے, جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان سے فقہ جو سیکھا, قرآن, حدیث اور فقہ, وہ حماد الکوفی نے جو بخاری کے راویوں میں سے انہوں نے سیکھا. وہ لوگوں کو جب لوگ ان کی مسند پہ بیٹھ جاتے, جو مسئلہ آتا لوگ پوچھتے, وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتا دیتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن حدیث لے جاؤ خود ہی تحقیق کرو. لوگ کہتے بھائی آپ کی زیادہ تحقیق ہے تو ہم آپ سے اس لیے تو پوچھنے آ رہے ہیں, آپ کی زیادہ تحقیق ہے, آپ نے بڑے بڑے تابعین کی صحبت اٹھائی ہے. تو حماد الکوفی کے انتقال کے بعد ان کے خاص شاگرد تھے امام ابو حنیفہ. ان کی مسند پہ کون بیٹھے؟ امام حنیفہ. تو امام حنیفہ نے صرف یہ نہیں کیا کہ بھئی لوگوں کو مسائل بتاؤ, بلکہ ان کی ضرورت گئی کہ اب اس کو مرتب کرنے کی, کتابی شکل میں لانے کی بولو
ضرورت ہے. بھائی کب تک ایسے سلسلہ چلے گا؟ ایسے تو دین میں تحریف شروع ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو اس کام کا سب سے پہلے بیڑا امام حنیفہ نے اٹھایا. تو امام حنیفہ کے دو مشہور شاگرد ہیں، ابو یوسف اور امام محمد. امام محمد نے 6 کتابیں لکھ دی، وہ آج تک الحمدللہ موجود ہیں. تو کتنا پرانا سلسلہ ہے کہ نہیں ہمارا ہے بھائی؟ تو وہ بہتر ہے یا آج کل کے اسکالرز بہتر ہیں؟ وہ 6 کتابیں لکھ دی، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الجنائز، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب القضاء، ججز کے حکام، کتاب الحدود، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے اس میں. ادھر مدینہ میں تھے امام مالک، وہ بہت بڑے مفتی تھے، تابعین کے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، پوری دنیا سے لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے. انہوں نے بھی فقہ کو مرتب کیا، موطا امام مالک تھی، اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے ان کے مسائل پر کیا پورا مجموعہ المدونۃ الکبریٰ وغیرہ جیسی دوسری کتابیں لکھی. تو وہ فقہ بھی کیا ہو گیا، اس میں چند مسائل میں ان کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف تھا. یہ اختلاف بری چیز نہیں ہے، یہ صحابہ کے درمیان بولتے کیوں نہیں بھائی موجود تھا. بہت سے مسائل سیم تھے، کچھ مسائل میں کیا تھا ان کا امام حنیفہ سے اختلاف. امت نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بھی برحق امام ہے. اب ان کا جب فقہ مرتب ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد، ان کے شاگرد تھے امام شافعی محمد ابن ادریس جن کا نام تھا. یہ قریشی بھی تھے، ہاشمی بھی تھے. ان کا نسب 2-3 پشتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کے ملتا ہے. تو یہ امام محمد کے شاگرد تھے، خود بھی بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کیا کیا، ان کا بھی فقہ مرتب ہوا. یہ بھی لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے، لوگ ان سے پوچھتے تھے. انہوں نے کتاب الام کے نام سے ایک پوری کتاب لکھ دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بھائی اس کو ریٹن فارم میں لانے کی ضرورت. ان کی ڈیبیٹ ہوتی تھی امام محمد کے ساتھ جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے، بہت زیادہ ڈیبیٹ. بہت سے مسائل میں ان کا اتفاق ہو گیا، وہ بھی لکھ لیے، اور کچھ مسائل میں ان کا امام محمد سے اختلاف رہا. لیکن اس اختلاف کے باوجود زندگی بھر یہ امام محمد کا احترام کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اگر محمد ابن حسن یعنی ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد نہ ہوتے کنت کسائر الناس، تو لوگ مجھے امام شافعی کے نام سے یاد نہیں کرتے، میں عام لوگوں کی طرح ایک آدمی ہوتا. اور پھر کہتے ہیں میں نے ان سے بہت علم حاصل کیا ہے. اور یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں نے بھاری جسم والوں میں محمد ابن حسن سے زیادہ ذہین کوئی نہیں دیکھا. عام طور پہ جو بھاری جسم کے لوگ ہوتے ہیں غبی ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھاری جسم تھا لیکن انتہائی ذہین تھے. کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک چینل بنا کے ان کے خلاف مناظرے بازی شروع کر دی ہو. امام شافعی رفع الیدین کے قائل تھے، امام محمد جو ان کے استاد سے وہ رفع الیدین کے قائل بولو نہیں تھے. لیکن امام شافعی کو دنیا ان سے مسائل پوچھتی تھی تو انہوں نے کہا بھائی اس کو کس میں لے آؤ، ریٹن فارم میں. امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد ابن حنبل، انہوں نے بھی وہ بھی مرجع خلائق تھے، لوگ ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے، آیا کرتے تھے، لوگ ان پہ اعتماد کیا کرتے تھے، ان کا تقوی، ان کی للہیت مشہور تھی. انہوں نے بھی کیا کیا، ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو ریٹن فارم میں جمع کرنا شروع کر دیا. کتاب الوضو سے لے کر کتاب الحدود تک ہر طرح کے مسائل. تو ان چاروں اماموں کی بہت ساری چیزیں سیم تھیں، کچھ چیزوں میں 2 کا اختلاف 2 ایک طرف، کچھ میں 3 ایک طرف 1 ایک طرف، اور کچھ میں بہت سارے مسائل میں تو چاروں کیا ہو گئے، بولو نا، متفق. ایک اور امام تھے اسحاق راہوے، ان کو زیادہ فالو نہیں کیا گیا. ان کا فقہ مرتب ہوا لیکن شاید دلائل کی دنیا میں زیادہ مضبوط نہیں تھا تو وہ چلا نہیں زیادہ. تو بالآخر 1000 سال سے زیادہ اس امت پر ایسا وقت آیا کہ بھئی ریٹن فارم میں، مرتب فارم میں یہ 4 قانون ہی ہیں جو ہے کس کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. لیکن نسبت کسی کی ابو حنیفہ کی طرف ہے، کسی کی شافعی کی طرف، کسی کی احمد بن حنبل کی طرف. یہ بالکل ایسے ہی جیسے حضرت عثمان کا قرآن وہی ہے جو نبی کا قرآن تھا. ترتیب چونکہ حضرت عثمان نے دیا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے، پیار سے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے. تو امام حنیفہ نے جو مسائل مرتب کیے وہ بھی قرآن حدیث سے، امام شافعی نے جو مرتب کیے وہ بھی قرآن و حدیث سے. تو جو امام ابو حنیفہ نے مرتب کیے ان کے شاگردوں نے، اس کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے، فقہ حنفی کہا جاتا ہے. یہ پیار سے جو کہا جاتا ہے نا، اس پہ ایک چٹکلا سنا دوں پھر میں یہ اپنی بات کو 2 منٹ میں مکمل کرتا ہوں. 2 آدمی قبر میں گئے، فرشتہ آیا حساب و کتاب لینے کے لیے. یہ ایسے ہی چٹکلا ہے، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. فرشتے نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، اس نے کہا اخلاص خان. فرشتے نے کہا سورہ اخلاص سنا دو بخش دوں گا. اس نے قل اللہ سنا دی، بخشش ہو گئی. دوسرے سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، اس نے کہا یاسین. اب دل میں سوچا کہ میرا نام تو یاسین خان ہے، اب میں بتاؤں گا یاسین خان، پورے یاسین تو کسی کو یاد نہیں ہوتی.
تو بڑا ہوشیار تھا. فرشتے نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یاسین خان، لیکن لوگ پیار سے کوثر خان کہتے ہیں. نام یاسین خان ہے لیکن پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ تو بھائی ابو حنیفہ کا فقہ قرآن و حدیث ہی سے نکالا ہوا ہے، تورات اور انجیل سے نکالا ہوا نہیں. آج لوگ کہتے ہیں تم حنفی ہو، قرآن حدیث کو نہیں مانتے. تو ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل کو مانتے تھے؟ وہ تو قرآن و حدیث ہی سے نکالا ہے انہوں نے. اب تو ہمیں بتایا کہ قرآن و حدیث کیا ہے بھائی، تم بتاؤ گے ہمیں؟ وہ کچھ اور بتا کے گئے ہیں کیا؟ تو آپ آج کل کے اسکالرز کو ان ائمہ پہ ترجیح دے رہے ہو جن پر پوری دنیا نے اعتماد کیا ہے. تو اب جو امام حنیفہ نے فقہ مرتب کیا وہ بھی قرآن حدیث سے، امام شافعی نے جو مرتب کیا وہ بھی کس سے؟ قرآن حدیث سے. امام مالک نے جو کیا وہ بھی قرآن حدیث سے. امام احمد بن حنبل نے جو کیا وہ بھی قرآن حدیث سے. 1000 سال سے زیادہ امت پہ عرصہ ایسا آیا کہ بھئی اب ان چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرنا ہے، کیونکہ امت نے کہا اب وہ جو اختلاف کی بحث تھی وہ سمٹ کے کیا ہو گئی ہے؟ ختم. چاروں فقہ مرتب ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی مرتب ہے ہی نہیں. تو اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرو اور دوسرے پہ طنز و تشنیع نہ کرو. دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں، صحابہ کرام کے بعد ائمہ، یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں. ان اسلاف میں، ان ائمہ میں 2 بنیادی قسمیں ہیں، ایک محدثین اور ایک فقہاء. محدثین ان کا کام کیا تھا؟ قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا، میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سیرہ مبارک میں. حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا. پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے. پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا حضرت عثمان نے. بات ختم ہو گئی. خلافت راشدہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا. اب اصل مرحلہ کیا تھا؟ حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا. ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا. صحابہ ہیں، منتشر ہو گئے ہیں، کوئی صحابی کوفے چلے گئے، کوئی صحابی دمشق چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے. میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اب ان سب کے پاس، کسی کے پاس اتنی احادیث، کسی کے پاس اتنی احادیث، ان کو جمع کرنے کا کام، پھر چھان پھٹک کرنے کا کام، پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا؟ محدثین کرام نے. بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدثین کرام، پوری زندگیاں کھپائیں. ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں، ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے. ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں، ذرا باریک بات ہے سمجھ لیجئے گا. ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث 3 راویوں کے راستے سے آ رہی تھی. ان کے پاس جو حدیث تھی وہ 2 راویوں کے حوالے سے تھی. اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمشق کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے. سواری سے اترتے بھی نہیں. میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں. جی ہاں، ذرا مجھے سنا دیجئے. سنا دیا. ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کہ واپس. بھائی اترو، ٹھہرو، قیام کرو. نہیں، میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا. میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا. یہ کام کیا محدثین نے. بہرحال میں اس وقت جمع و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا. لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں، شاید ایسے ہی محدثین کا کام تھا. انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی ہیں اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. اچھا، وہ تو محدثین کرام ہیں. ان میں بھی اب ایک کا نام نوٹ کر لیجئے. چوٹی پہ کون ہے؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام احمد ابن حنبل، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، سب ہیں. لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری. اچھا، اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں، دوسرا، وہ ہے فقہاء.
قرآن بھی جمع ہو گیا، حدیث بھی آ گئی، اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا، استدلال کرنا ہے، حدیثوں کو جوڑنا ہے، قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے، اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے، اجتہاد کرنا ہے۔ یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ فقہائے کرام۔ اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم۔ ٹھیک ہے، کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے، کوئی شافعی مسلک کا ہے تو امام شافعی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا، مالکی مسلک کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے، قانون ایک علیحدہ شے ہے، اخلاقیات علیحدہ چیز ہیں، ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے، قانونی تقاضا کچھ اور ہے۔ آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، اخلاقی تقاضا کیا ہے؟ معاف کر دو بھائی، اور قانونی تقاضا کیا ہے؟ جوابی تھپڑ رسید کرو، اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی، یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا۔ قانون کا تقاضا یہ ہے، السن بالسن، دانت کا بدلہ دانت، والاذن بالاذن، کان کا بدلہ کان، قانون یہ ہے۔ اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم بخش دو، معاف کر دیا کرو، لوگوں سے درگزر کیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے۔ تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں؟ کسی معاملے کے اخلاقی پہلو کو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا، اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے۔ میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں، اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے، قانون کا ایک فہم، اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا۔ آپ صحابہ کو ان سے مستثنیٰ کر دیجئے، ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے، تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص، ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں۔ تو سید الفقہاء کون ہوئے؟ امام ابو حنیفہ۔ اور رئیس المحدثین کون ہے؟ امام بخاری۔ یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی، وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں الایمان قول، ایمان نام ہے صرف قول کا، عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا، ولا یزید ولا ینقص، وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب دوسرا سٹیٹمنٹ سنیے، وہ ہے امام بخاری کا، رئیس المحدثین کا، الایمان قول وعمل، ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا، قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ ایمان جیسی بنیادی بات، سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے، جڑ بنیاد ایمان ہے۔ ایمان کے بارے میں کوئی 14ویں صدی کے 15ویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہوں، بڑے سے بڑے ہوں، ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی۔ یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے؟ رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفقہاء امام ابو حنیفہ۔ اور کتنا بنیادی اختلاف، بظاہر متضاد باتیں، بظاہر کہہ رہا ہوں میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے، پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی ہے، اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو، مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے۔ تو دیکھیے تضاد کتنا ہے، بعد المشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں، کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے۔ الایمان قول نہیں، الایمان قول وعمل،
تضاد ہے نا. لا یزید ولا ینقص، نہیں یزید و ینقص. تو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے اس کا حل سمجھایا. اور کیسا سمجھایا؟ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی تصنع نہیں، کوئی تکلف نہیں. میرے نزدیک دونوں باتیں 100% درست ہیں. یہ نہیں کہ 50% یہ درست 50% وہ درست، نہیں. یہ بھی 100% درست، یہ بھی 100% درست. فرق کیا ہے؟ محل مختلف ہے. امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں. قانونی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے، عمل نہیں، زیر بحث آئے گا. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے، نماز کا منکر ہو جائے کافر. زکوٰۃ نہیں دیتا فاسق ہے، فاجر ہے، کافر نہیں ہے. زکوٰۃ کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں، کافر. فرشتہ کس نے دیکھا کیا پتا کیسا ہوتا ہے؟ حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا ہے، ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا. 2 باتیں تھیں، وہی ہو جاتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، یا انسانی شکل میں نظر آیا. اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا، ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے. اب ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا، لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو، مانتے ہیں فرشتوں کو. نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا، اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے، ماننے پر ہے، اقرار باللسان پر ہے. یہ بات آپ نے سنی ہوگی، امام ابو حنیفہ کا قول ہے 100% درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا. کبیرہ گناہ ہے، شراب پی ہے، کافر نہیں ہے. حد لگا دو. حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی. ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی، لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں، لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی. حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا. اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے، میں آپ کو واقعہ سنا چکا، غامدی خاتون، حد جاری ہو جائے گی، لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. کافر کیا کہیں گے؟ میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے، کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے. اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ مگر مدینے کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے.